وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. یقول اللہ سبحانہ وتعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے دل کے پاکی کے لیے بڑا اچھا ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالی ان تمام چیزوں سے باخبر ہے جسے انسان انجام دیتے ہیں. محترم حاضرین، یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس روئے زمین پر ہمیں آزمانے کے لیے بھیجا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان اگر ایمان پا لے، خیر کے دروازے اللہ اسے کھول دے تو اسے آزمایا نہیں جائے گا، بلکہ اس روئے زمین کی سب سے جو اکرم اور اللہ کے نزدیک محبوب مخلوق تھی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ انبیاء کی جماعت، اللہ نے انہیں بھی آزمایا. لہذا اس روئے زمین میں جو بھی آدمی آزمایا جاتا ہے تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ آزمائش میں کامیاب ہو جائے. اسی آزمائش میں سے یا دنیا کے فتنوں میں سے ایک عظیم فتنہ عورتوں کا فتنہ ہے. عورتوں کا فتنہ، اس سے مراد کیا ہے؟ علماء اکرام نے کہا کہ اگر کوئی عورت کسی آدمی کے لیے دین میں نقصان دہ بن جائے، وہ اس کی شہوت کو ابھارنے والی بن جائے، اسے حرام نگاہوں کی طرف لے جانے والی بن جائے، عشق اور معاشقے میں اسے مبتلا کر دے، یا اس کے ساتھ خلوت میں لے جانے، زنا تک لے جانے، یا اس کے علاوہ اللہ کی اطاعت میں روکنے میں وہ کامیاب ہو جائے، تب جا کر اس عورت کو، اس مرد کے لیے فتنہ کہا جاتا ہے. حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اس امت میں میرے بعد یعنی میرے دنیا سے جانے کے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی اور فتنہ نہیں چھوڑا ہے. محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا فتنہ یہ ما قبل زمانوں کے اعتبار سے بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. آپ حدیثوں پر غور کریں، قرآن کی تلاوت کریں، صحابہ کے آثار کو پڑھیں تو بنیادی چیز آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی کہ اللہ نے ما قبل امتوں کو بھی عورتوں کے فتنے سے ڈرنے کا حکم دیا، اور یہ بات بتا دی گئی کہ انسان کے جسم کو برباد ہونے سے پہلے عورت انسان کے دل کو برباد کر دیتی ہے. اس کے علاوہ کبیرہ گناہوں کا ایک بڑا مجموعہ صرف عورت کے قریب جانے سے انسان اس میں ملوث ہو جاتا ہے، چاہے وہ حرام نگاہ ہو، عورت کے ساتھ خلوت میں جانا ہو، عشق و معاشقے کا مزاج ہو، زنا ہو، جھوٹ بولنا ہو، خیانت کرنا ہو، رشتہ داری کو کاٹنا ہو، گھر والوں کو برباد کرنا ہو، مال برباد کرنا ہو، جسم برباد کرنا ہو. اگر آپ گنتے جائیں گے تو یہ سارے فسادات صرف ایک عورت کے قریب جانے کی وجہ سے انسان کو لگ جاتے ہیں. دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عورتوں کی تصویروں تک پہنچنا، ان کے ویڈیوز کو دیکھنا یا کسی بھی عورت سے بات چیت کرنا یہ بڑا آسان ہو گیا ہے. بے پردگی ماحول کے اندر حد سے زیادہ ہے، بلکہ حد تو یہ ہے کہ جسموں کو دکھانے میں عورتیں سب سے زیادہ آگے ہیں. اس کے علاوہ دور حاضر کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اور عورت کا اختلاط بغیر کسی قاعدے اور قانون کے یہ عام ہیں، بلکہ حرام تعلقات کو فرینڈشپ کے نام پر کیا جاتا ہے. چاہے انسان تعلیم حاصل کرنا چاہے، چاہے انسان حلال جاب کرنا چاہے، کوئی بھی عورتوں کے فتنے سے آج کے زمانے میں محفوظ نہیں ہے.
اس سے بڑھ کر مردوں کے اندر وہ غیرت نہ رہی اور گناہوں کی کثرت، اور اس سے بڑھ کر کہا جائے عورتوں کے مسئلے میں گناہ کھلم کھلا لوگوں کے سامنے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ موبائل فون کا ایک ایسا فتنہ جو انسان کے جیب میں ہے مگر حقیقت میں ہر وقت اس کے ساتھ لگا ہے، جہاں وہ جائے گا یہ فتنہ اس کے ساتھ جائے گا۔ یہ ساری بلائیں اور مصیبتیں آج دور حاضر کے اندر ہر کسی کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہیں۔ محترم حاضرین، جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر مردوں کو عورتوں کے فتنے سے بچنے کا حکم دیا۔ اللہ نے کہا زین للناس حب الشہوات من النساء، کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے اس دنیا کے اندر عورتوں کی محبت کو دلوں میں ڈال دیا ہے۔ اسی لیے اللہ نے یہ بھی کہا کہ مردوں سے کہیے کہ وہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ کہیں اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بڑا برا راستہ ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے نبی کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، لہذا تم اللہ سے ڈرنا، اور جب بھی گفتگو کرنا سیدھی اور سخت گفتگو کرنا، ایسا نہ ہو کہ کسی آدمی کی دل میں مرد ہو اور تمہاری پیاری گفتگو سے وہ اپنے دل کے اندر کسی چیز کو رکھ لے۔ اس کے ساتھ اللہ نے عورتوں کو یہ بھی حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں کو لازم پکڑیں۔ محترم حاضرین، انسان دنیا کے اندر جتنی خواہشات رکھتا ہے سب سے بڑی خواہش عورت کی ہوتی ہے، اور دنیا کے اندر جتنے فتنے کے دروازے ہیں سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سے زنا سے بچنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ زنا کے قریب جانے سے ہمیں منع فرمایا۔ عورتوں کو منع کیا گیا کہ کسی اجنبی آدمی سے نرم لہجے میں گفتگو نہ کریں، اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ ایک عورت اگر صرف اپنے پردے کو نکال دے پورا معاشرہ ایک عورت کی وجہ سے برباد ہو سکتا ہے۔ عورتوں کا فتنہ اتنا خطرناک موجود ہے۔ محترم حاضرین، آپ اگر عورتوں کے فتنے کے حوالے سے حدیثوں کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روئے زمین کے اندر دو فتنوں کا تذکرہ کیا کہ دو فتنے ایسے ہیں جو کسی بھی ایک آدمی کو دنیا اور آخرت میں برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ نے ان دو فتنوں میں سب سے پہلے عورت کو مقدم رکھا۔ آپ نے کہا واتقوا الدنیا واتقوا النساء، کہ تم دنیا سے بچو اور عورتوں سے بچو۔ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر مال ہے، شہرت ہے، اس کے علاوہ دنیا کی زیب و زینت ہے، یہ تمام چیزیں مل کر جو ایک فتنہ بنتی ہیں، ایک اکیلی عورت سارے دنیا کے فتنے میں مقابلے میں ایک فتنہ بنتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسی فتنے یعنی عورت کے فتنے کی وجہ سے بنی اسرائیل جیسی بڑی امت گمراہ ہو گئی، جبکہ اللہ نے سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل کے اندر بھیجے تھے۔ محترم حاضرین، حدیثوں کے اندر منع کیا گیا کہ کوئی بھی آدمی کسی اجنبی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے، لا یخلون رجل بامرأۃ الا ومعها ذو محرم۔ آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے، نہ کسی گھر میں رہے، نہ آٹو میں ساتھ میں بیٹھے، نہ لفٹ میں رہے، یہاں تک کہ اگر خالی جگہ بھی ہو کسی عورت کے ساتھ تنہا رہنے سے منع کیا گیا۔ اور آپ نے کہا کہ اگر ایک عورت ہو ایک مرد ہو تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ مرد حضرات جو عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہیں انہیں دو چیزوں کا راستہ دیا گیا، یا تو روزہ رکھیں اپنے شہوتوں کو ختم کریں انہیں روکیں، یا تو شادی کر کے اپنے شہوت کو صحیح طریقے سے حلال کریں، ورنہ اگر نہ انسان جلدی شادی کرے نہ روزہ رکھے وہ عورتوں کے فتنے سے بچ نہیں سکتا، وہ کہیں نہ کہیں اس میں ملوث ہو کر رہے گا۔ محترم حاضرین، حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا کہ ابن آدم جتنے بھی ہیں سب کے سب سے زنا ہوگا، سب کے سب زنا میں گریں گے، یہاں تک کہ آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تمام اولاد پر زنا کو لکھ دیا ہے، لہذا آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کان کا زنا سننا ہے، اس کے علاوہ ہاتھ کا زنا چھونا ہے، پیر کا زنا چلنا ہے، شرمگاہ کا زنا قبول کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دل کے زنا کے بارے میں کہا کہ انسان کے دل تمنا کرے اور خواہش کرے، یہ دل کا زنا ہے۔
حقیقت میں دیکھا جائے تو یہ سارے زنا کے مقدمات ہیں، اور سب سے پہلے نگاہ کو سامنے رکھ کر بتا دیا گیا کہ زنا کی شروعات انسان کی نگاہ سے ہوتی ہے۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر دیکھیں کہ عورتیں مردوں کے لیے کس قدر فتنہ بن گئی۔ پہلے کے مقابلے میں خوبصورت بننے میں اپنے آپ کو عورتوں نے پیچھے نہیں رکھا۔ ایک تو بنیادی طور پر کوئی بھی عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک شیطان اس کے سر پر سوار ہو جاتا ہے، لہذا جو بھی آدمی کسی اجنبی عورت کو دیکھے، اگرچہ وہ مکمل پردے میں ہی کیوں نہ ہو، وہ مردوں کے لیے فتنہ ہے اور شیطان اسے مزین بنا کر رکھ دیتا ہے۔ آج دیکھیں، ایک تو بے پردگی ہے، اس کے اوپر سے زیب و زینت کے نام پر خواتین جتنا میک اپ کرتی ہیں، یہاں تک کہ کئی ایسی خواتین کو آپ دیکھیں گے جو مسجدوں کو آ رہی ہوں گی، مگر کاجل کا استعمال کرنا، برقعے چمکدار پہننا، حقیقت میں یہ شریعت اسلامیہ کے نزدیک ایسا عمل ہے، اگر کوئی ایک مرد بھی اس کی طرف متوجہ ہو جائے اور مرد فتنے میں پڑ جائے، اس کا گھر سے نہ نکلنا زیادہ بہتر تھا ایسے کام کو کرنے سے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ پہلے زمانے میں عورتیں اپنے گھروں کے اندر رہا کرتی، آج عورتیں گھر میں جتنا رہتی ہیں اتنا ہی وہ گھر کے باہر رہتی ہیں۔ یہ تو مسلم خواتین کی بات ہے، اگر غیر مسلم خواتین اللہ رحم فرمائے ملک عزیز کے اندر دیکھیں کہ گھر سے باہر نکلنے کے بعد 24 گھنٹہ گزر جائے، کوئی آدمی اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ کسی اجنبی عورت کو اس نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ایک آدمی اگر دین پر مکمل عمل کرنا چاہے گا، اسے ایسی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی جیسے کہ کوئی آدمی اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لے کر بیٹھ جائے، دیکھے کتنے دیر تک اسے برداشت کر سکتا ہے۔ آج اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کہ سفر کرنا یہ عام ہو گیا ہے، بغیر اس کے محرم کے سفر کرنا۔ اس کے علاوہ بات چیت میں محبتان کا انداز ہو، مارکیٹ میں جائیے خواتین وہاں موجود ہیں، فون کال اٹھائیے وہاں خواتین موجود ہیں، یہاں تک کہ کوئی چیز انسان خریدنا چاہے، سفر کرنا چاہے، ہر جگہ خواتین موجود ہیں جو نرم لب و لہجے سے مردوں سے گفتگو کرتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے صاف طور پر اسے فتنہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ خلوت کی بات کی جائے اور اللہ رحم فرمائے، آج کے ڈیجیٹل زمانے میں کسی بھی عورت سے بات چیت کرنا، اس کی تصویروں کو دیکھنا اور اس سے باتوں کو رکھنا یہ بڑا ہی آسان ہو گیا ہے۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی عورتوں کے فتنے میں پڑ جائے، یاد رکھیے اس کا دین متاثر ہوگا، اس کا دل متاثر ہوگا، اس کی عبادت متاثر ہوگی، اس کے اخلاق متاثر ہوں گے، اس کا خاندان متاثر ہوگا، یہاں تک کہ اس کا نفس بھی متاثر ہوگا۔ اتنی برائیاں صرف ایک عورت کے فتنے میں پڑنے کی وجہ سے مرد کو لگ جاتی ہیں۔ آج اگر دیکھیں تو جتنی برائیاں عمومی طور پر دنیا کے اندر موجود ہیں، ان میں سے بڑی برائی جسموں کی عبادت ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر جائیں، سب سے زیادہ عورتوں کو آپ اپنے جسموں کو دکھاتے ہوئے دیکھیں گے اور مردوں کو ان کی عبادت کرتے ہوئے دیکھیں گے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا تھا کہ اگر کوئی آدمی اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے اور خواہش جیسے چاہتی ہے ویسے کرتا ہے تو حقیقت میں وہ آدمی کیا ہے؟ اپنی خواہشات کا غلام ہے۔ محترم حاضرین، دور حاضر کے اندر عورتوں کی آزادی کے نام پر عورتوں کو بازاروں میں لا کر رکھا گیا، انہیں شاپنگ سینٹر میں رکھا گیا، بلکہ آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت ان دونوں کے درمیان ایک حیا کا جو معیار تھا آج اسے توڑ کر ختم کر دیا گیا۔ بلکہ بہت ساری مصیبتیں موسمی ہوتی ہیں، لیکن عورتوں کا فتنہ یہ 24 گھنٹے سال کے 12 مہینے لگا ہے، اور ایسی حالت میں لوگوں کے ایمان کا کمزور ہونا، یہ ساری چیزیں مل کر اتنا بڑا فساد آج ہم دیکھتے ہیں جس کی زندہ مثال اس سے ماقبل نہیں دیکھی گئی۔ محترم حاضرین، اگر کوئی آدمی حقیقت میں عورتوں کے فتنے سے بچنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ دیکھے کہ قرآن میں اللہ نے بچنے کے طریقے ہمیں کیا بتائے، حدیثوں کو پڑھیں، کیونکہ عورتوں کا فتنہ یہ اتنا خطرناک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اس سے آزمایا۔ ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا کہ حضرت یوسف اس عورت کے ساتھ خلوت میں جاتے ہیں، وہ سامنے سے دعوت دیتی ہے، دروازوں کو بند کر دیتی ہے، یہ جوان تھے، غیر شادی شدہ تھے اور اللہ سے ڈرنے والے بھی تھے۔ اللہ نے صاف کہا کہ اگر ہم نے یوسف کو نہ بچایا ہوتا یہ خود سے بچنے والوں میں سے نہیں تھے۔
محترم حاضرین، بنی اسرائیل جو اتنی بڑی امت تھی، صرف ایک عورت کے فتنے کی وجہ سے برباد ہو کر رہ گئی۔ آج عورتوں کی وجہ سے لوگوں کی نگاہوں کا فتنہ ہے، کانوں کا فتنہ ہے، خلوت کا فتنہ ہے، جسم کا فتنہ ہے، سوچ کا فتنہ ہے، یہاں تک کہ کتنے ایسے شادی شدہ مرد حضرات کو دیکھیں گے جو شادی کے بعد بھی جسموں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ محترم حاضرین، اگر انسان حقیقت میں اپنے آپ کو عورتوں کے فتنے سے بچانا چاہتا ہے تو چند بنیادی کاموں کو اسے کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے علاج یہ ہے کہ انسان اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، چاہے وہ گھر میں ہو، گھر کے باہر میں ہو، کمائی میں ہو، مسجد کو آ اور جا رہا ہو۔ جب آدمی اپنی نگاہ کو نیچے رکھے گا وہ اس فتنے سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو عورتوں کے قریب جانے کے جتنے راستے ہیں سب کو روک دیں، لہذا ان تصویروں سے بچ جائیں، اس پلیٹ فارم جو سوشل میڈیا کا ہے اس سے دور ہو جائیں، ان راستوں سے بچ جائیں جہاں سے عورتیں آتی اور جاتی ہیں، اور سب سے اہم بات اللہ تعالیٰ سے عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا کریں۔ اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ اپنی آپ کو بار بار یاد دلاتا رہے کہ ایک عورت میرے دین، اخلاق سب کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے علاوہ جیسے ہی انسان بالغ ہو جائے، یہ گھر کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیاں کر دیں۔ اللہ رحم فرمائے، دور حاضر کے اندر جتنی برائیاں پنپ رہی ہیں اس کے اندر بڑی برائی وقت پر شادی کا نہ کرنا ہے۔ لڑکوں کے لیے کہا جاتا ہے یہ کمانے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے لائق بن جائے، یعنی انسان مال پر جتنا بھروسہ کرتا ہے اسے کتاب و سنت اور اس کے نصوص پر اتنا اسے بھروسہ نہیں ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے جوان لڑکوں کی شادی کر دیں۔ اس کے علاوہ جو آدمی شادی کرنے سے کسی شرعی عذر کی بنیاد پر قاصر ہے وہ روزہ رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ اپنے دل میں ایمان کو پیدا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے، ذکر کیا کرے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، علمی مجلسوں میں بیٹھا کرے۔ اس کے علاوہ اللہ سے دعا کرنا اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ہونے والا ہے سب کو یاد کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ضروری ہے کہ مردوں کو سمجھایا جائے، عورتوں کو سمجھایا جائے کہ یہ دونوں اگر ایک جگہ اکٹھا ہوں گے تو زمین میں کیسا فساد مچ سکتا ہے۔ اگر سارا معاشرہ مل کر اس پر غور کرے تو قریب ہے کہ اس فتنے سے ہم بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کی فتنے کی حقیقت کو ہمیں سمجھنے، ان کے نقصانات کو یاد رکھنے اور ہر آدمی کو عورت کے اور ہر عورت کو مردوں کے فتنے سے بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ جزاكم الله خير واحسن الله اليكم۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ مسجد عباد الرحمن کے پلیٹ فارم سے ہونے والی دعوت و تبلیغ کے مشن کو آگے بڑھانے میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں۔ علم و عمل سے ناطہ جوڑنے کے لیے اہل علم سے جڑیں۔ مسجد عباد الرحمن کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ فجزاکم اللہ خیر۔